ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ زلزلے، سیلاب، طوفان کیوں آتے ہیں؟ ہمارے بالعموم جب بھی آ جاتے ہیں تو جو مذہبی تصورات رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جو فحاشی، عریانی، موسیقی کی مجالس اور اس طریقے کے خرافات عام ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے جو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن علاقوں میں آتے ہیں وہاں پر غریب بستے ہیں۔ اللہ کی ساری نافرمانیاں تو اگر بادی نظر میں دیکھیں تو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بتائیے گا، دین کو آپ نے ساری عمر پڑھا، قرآن مجید سے تعلق رہا، اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پہ ہلچل ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بچے، مائیں اور اسی طریقے سے بوڑھے لوگ بالکل بے آسرا پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا چیز ہے جو عالم کا پروردگار اس سے دنیا میں دکھانا چاہتا ہے؟ یہ زلزلے، آفات ہو رہے ہیں، طوفان، عذاب ہیں، یا پھر کوئی اور پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ خالد رانا صاحب کی دعوت پر ایک نیکی کے بڑے کام میں شامل ہونے کے لیے جگہ جگہ سے سفر کر کے تشریف لائے۔ اس میں اگر اس طالب علم کا بھی کچھ حصہ ہے تو اس عزت افزائی کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی، چنانچہ تمام پیغمبر اسی مقصد سے بھیجے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے انسانوں کو خبردار کر دیں۔ ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی مخلوق بنائے گا جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر ابدی زندگی حاصل کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور بھی ہم قائم کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ زمان و مکان کی حدود سے وہ بالا تر ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کو کسی جہت میں بند کیا جا سکتا ہے، نہ وہ اوپر اور نیچے ہے۔ وہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس پروردگار نے غایت درجہ فضل فرمایا کہ اپنی مخلوقات میں بھی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جس کو وہ اپنی ابدیت میں شامل کر لے گا۔ یعنی یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گی۔ اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اور انسان جو کچھ اپنے باطن میں چاہے وہ اس کے حضور میں پیش کر دینے کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ مادہ درکار تھا وہ سب کا سب بنا دیا گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہی اس وقت تمہاری یہ کائنات بلکہ
اس کے علاوہ 6 اور کائناتوں کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں ایک ذرے کے برابر کہہ لیجئے کرۂ ارض کا انتخاب کیا گیا، جہاں پہلے انسان کو امتحان سے گزارا جائے۔ ابدی زندگی، خدا کا فردوس، اس کی جنت، وہ عظیم نعمت، عظیم آسائش، وہ ہمیشہ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں جتنی اعلیٰ اقدار ہے جن کا شعور دے کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جیسے عدل ہے، انصاف ہے، محبت ہے، کرم ہے، عنایت ہے، فیاضی ہے، یہ فرمایا ان سب کا آخری درجے میں ظہور اسی دنیا میں ہوگا۔ یہ امتحان کی دنیا عدل اور انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، امتحان کے اصول پر بنائی گئی۔ امتحان کے اصول پر اس دنیا کو بنا کر اس میں موت اور زندگی کے بار بار آنے کا قاعدہ بھی اختیار کر لیا گیا۔ اس کو قرآن مجید اپنے بے نظیر الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا۔ اس نے یعنی اس پروردگار نے، زمین و آسمان کے خالق نے، زندگی اور موت کا یہ کارخانہ جس میں لوگ زندگی حاصل کرتے ہیں ایک مختصر مدت کے لیے اور اس کے بعد موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات کا کارخانہ فرمایا کہ اس لیے بنایا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس کائنات کا پروردگار یہ دیکھے کہ کون اپنی عقل کے مطابق اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہاں لوگ ظلم کرتے ہیں، عدوان کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہو کر سرکشی اور تمرد اختیار کر لیتے ہیں، استکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی گوشمالی نہیں کرتا۔ وہ اس کے پیغمبروں کو اذیتیں دیتے بلکہ قتل تک کر ڈالتے ہیں، وہ صرف نظر کر لیتا ہے۔ اس سب کا جواب یہی دیا ہے کہ میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے لا اکراہ فی الدین، میں نے اپنے دین کے معاملے میں بھی، اپنی ہدایت کے معاملے میں بھی کوئی جبر اختیار نہیں کیا۔ لوگوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے شعور کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کریں۔ البتہ یہ اہتمام کر دیا ہے کہ جب میں نے انسان کو بنایا ہے تو ہدینہ السبیل، اس کو میں نے راستہ دکھا دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے، بلکہ اس کے باطن میں الہام کر دیا ہے کہ تم صحیح سمت میں جاؤ گے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور انحراف اختیار کرو گے تو اس میں کیا کر گزرو گے۔ اسی طرح یہ بھی عرض کر دوں کہ بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کی بنیاد بھی واضح کر دی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا شعور دیا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب میں نے تمہارے نفس کا تسویہ کیا، اسے بنایا اور سنوارا، تو وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، جب میں نے تمہیں بنایا اور سنوارا تو تمہارے اندر، تمہارے نفس میں نے برائی اور بھلائی دونوں کا شعور بھی الہام کر دیا۔
اب اس کے بعد راستہ بھی واضح ہے، تمہاری فطرت میں نے اپنی ہدایت بھی الہام کر دی ہے، تمہیں خیر و شر کا شعور بھی دے دیا ہے، اور جس راستے کو تم اختیار کرنا چاہو اس کو اختیار کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ چنانچہ اب کیا قاعدہ ہے؟ اب یہ ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، پوری آزادی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں جس کا جی چاہتا ہے وہ حقائق کو مان کر میرا بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ انکار اور استکبار اور سرکشی اور تمرد کو اختیار کر کے میرے راستے سے دور ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے کہ انسان کو خبردار کیا جائے، پیغمبر بھیجے تو انہیں بھی بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، اس لیے تمہیں بھی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کی نصیحت کر دو، اس کے بعد یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا اس اسکیم پر بنی ہے، یہ اسکیم 60 70 80 100 سال تک انسان کا امتحان کرتی ہے۔ اس امتحان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، موت اور زندگی کا ایک نظم قائم کیا گیا ہے، یعنی زندگی مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی چلی جاتی ہے، آنے والے آتے رہتے ہیں اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ موت و حیات کا کارخانہ ہے۔ یہ موت انفرادی طور پر روز آتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بچے پر وارد ہو جاتی ہے، یہ پیدا ہوتے ہی آ جاتی ہے، یہ لڑکپن میں بھی آ کے گردن دبوچ لیتی ہے، یہ عالم شباب کا بھی لحاظ نہیں کرتی، یہ بڑھاپے تک مہلت بھی دے دیتی ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ ہمارے قریب میں ہمارے اپنے محبت کرنے والے اعزاء و اقربا بھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ غرض یہ کہ ہر حالت میں آتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑی حقیقت ہے تو یہی ہے، قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی پیر پیغمبر بڑا چھوٹا شاہ و گدا شریف و وزیر اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، یہ آئے گی، ہر حال میں آئے گی، یہ آتی ہے۔ آپ کے اس شہر میں بھی کبھی اعداد و شمار اکٹھے کیجئے تو روز بہت سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بڑے شہروں میں لوگ روزانہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں، محلوں میں الگ الگ وارد کرتا ہے، تو وہ ایک خاندان کے لیے، قریبی دوستوں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، ایک محلے کے لیے تو کچھ توجہ کا باعث بنتی ہے، لیکن بستیوں کے لیے نہیں بنتی، قوموں کے لیے نہیں بنتی۔ موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف تو وہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے، دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو جو چیز غفلت میں ڈالتی ہے وہ زندگی کی ہمہ ہمی، زندگی کا لطف، زندگی کی لذت، زندگی کی آسائش، زندگی کے مقاصد اور زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ اچانک جب موت کا فرشتہ وارد ہوتا ہے تو یہ سب کچھ چشم زدن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے، اس کو توجہ ہوتی ہے کہ میں جن چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا تھا، جن کے پیچھے بھاگتا رہا، جن کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جن کے لیے میں نے برے بھلے کو سوچنے سے انکار کر دیا،
جن کے لیے میں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، غبن کیا، چوری کی، میں نے لوگوں کو دھوکے دیے، وہ سب ختم ہو گیا اور خدا کا فیصلہ صادر ہو کے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں ہزار پہلوؤں سے انسان کو بیدار کرنے، غفلت سے جگانے، متنبع کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ تنبیہ پیغمبر کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، زندگی کرتی ہے، انفس و آفاق کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا زاجر، سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑھ کر متنبع کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ موت۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو حقیقت کو بالکل سامنے رکھ کر ہمیں کہتی ہے کہ اب دیکھو زندگی کی حقیقت یہی تھی جو تم نے دیکھی۔ پیغمبر آتے ہیں، انسان نہیں سنتا، اعزا اقربا بڑے لوگ بتاتے ہیں، انسان توجہ نہیں کرتا، مصلحین اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ لیکن یہ زاجر، یہ واعظ جس کو موت کہا جاتا ہے، اس سے کوئی منہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ آتی ہے تو دروازے پر دستک دینا بھی پسند نہیں کرتی، اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس سے بڑھ کر مذکر، اس سے بڑھ کر واعظ، اس سے بڑھ کر زاجر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اس کو ایک امتحان سے گزارا ہے، تو اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کا اہتمام کرے، اور ہدایت کے اہتمام میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو زندگی کی حقیقت کے بارے میں خبردار کرے۔ اس کے لیے جتنے ذرائع بھی اختیار کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ موت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ روز آ رہی ہے، یہ گھروں میں آ رہی ہے، یہ خاندانوں میں آ رہی ہے، یہ ہر شہر میں آ رہی ہے۔ اس میں دسیوں کی تعداد میں لوگ روزانہ رخصت ہو رہے ہیں، ہر بستی میں ہو رہے ہیں، لیکن تنبیہ اور زجر اور واعظ کا دائرہ محدود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسی موت کو گھروں سے، خاندانوں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر بستیوں کی مرگ بنا دیتا ہے، قوموں کی موت بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو جگہ جگہ اس کے آنے پر متنبع نہیں ہوئے، وہ اب متنبع ہو جائے، وہ اب خبردار ہو جائے۔ تو یہ زلزلے، یہ بجلیاں، یہ قحط، یہ آلام، اس کو اقبال نے کہا نا کہ کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے، یہ سب اس لیے آتے ہیں کہ موت کو بستیوں کی تذکیر بنا دیا جائے، موت کو، تکلیف کو، آزار کو انسان کے سامنے ایک اسکرین پر، ایک مرصع پر، ایک اسٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی قحط کرتے ہیں، یہی جنگیں کرتی ہیں، یہی آلام کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید ایک لفظ سے ادا کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نذر ہے، اللہ کی تنبیہات ہے، انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ وہی موت جو روز آ رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ آ رہی ہوتی ہے، جمع کر کے، اکٹھی کر کے ایک اسٹیج پر نمودار کر دی جاتی ہے، اور وہ خبر بن جاتی ہے، وہ اطلاع بن جاتی ہے، وہ دنیا کے لیے الارم بن جاتی ہے۔ پوری انسانیت بعض اوقات متوجہ ہوتی ہے۔ اسی کا ایک بڑا منظر عالمی سطح پر آپ نے دیکھا کہ کم و بیش 2 سال تک ایک بڑی وبا کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے لایا گیا، اور اس انسان کو جو علم کے تکبر میں مبتلا تھا، تنبیہ کی گئی کہ ایک غیر مرئی جرثومہ تمہاری پوری زندگی کو، تمہارے آلات کو، تمہارے شان و شکوہ کو، تمہارے شاہوں اور گداؤں کو بے بس کر دے سکتا ہے۔ تو موت اور آلام یہ اللہ کی تنبیہ ہے، اللہ کا الارم ہے، غفلت سے بیداری کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ بعض اوقات
ان سب تنبیہات کے بابست بیدار نہیں ہوتا، اللہ بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ آلام، یہ قحط، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ وبائیں، یہ زلزلے اور یہ طوفان، یہ نہیں دیکھتے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، کون صالح ہے کون بد کردار ہے۔ یہ اسی طرح آتے ہیں جس طرح موت آ رہی ہے، جس طرح موت چھوٹے پر آتی ہے، بڑے پر آتی ہے، صالحین پر آتی ہے، ابرار پر آتی ہے، پیغمبروں پر آتی ہے، اور خدا کے سرکش بندوں پر بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے تنبیہات میں بھی جب موت کو اللہ تعالیٰ مرگ انبوہ بنا دیتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ آلام انسان کے سامنے موت کی منظر کشی کرتے ہیں، موت کو انسانی اسٹیج پر نمودار کر دیتے ہیں۔ زندگی کتنی بے وقت ہے، ہمارے سارے آسائش کے سامان کتنے بے معنی ہیں، انسان خدا کی قوتوں کے سامنے کس بے بسی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ اس لیے تنبیہ اور نذر یہ اس کا مقصود ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا قانون بالکل الگ ہے، وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں پر اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دینا چاہے، آخرت میں تو سب کا حساب ہونا ہے، دنیا میں عذاب دینا چاہیں تو وہ پیغمبر بھیجا کرتے ہیں، اور جب خدا کا پیغمبر زمین پر آتا ہے اور وہ آ کر متنبع کرتا ہے تو پھر پہلے نیکوکاروں اور بدکاروں کو الگ الگ کرتے، ان کے لیے کشتی نوح بنائی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے عذاب کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ تنبیہات ہے، یہ الارم ہے، یہ بیداری کے لیے اللہ کی طرف سے سور ہے جو پھونک دیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح سبق بھی یہی ہے کہ ہم بیدار ہونے کے لیے اس کو سنیں اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اٹھیں۔ یہ بیداری قیامت کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اور اس لیے بھی ہوتی ہے کہ تم جن آسائشوں میں بے خبری کی زندگی بسر کر رہے ہو، ذرا دیکھو اس کائنات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس دنیا میں انسان پر کیا کیا آفات آ سکتی ہیں۔ یہ تو اس کا مذہبی پہلو ہے، یعنی وہ پہلو جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، جس کی طرف پیغمبر توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنے کچھ قوانین جاری کر رکھے ہوئے، ان قوانین میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے رہیں، یعنی وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مذہب کو الہام کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور اپنی دنیوی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج اس دنیا میں نکالتے ہیں۔ وہ نتائج اس طرح کی آفات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے اگر پانیوں پر بند نہیں باندھے، ہم نے اگر راستے ہموار نہیں رکھے، ہم نے اگر شاہراہوں کو اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہم آہنگ نہیں کیا، تو پھر یہ طوفان اور یہ زلزلے اور یہ آلام یہ ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ اٹھو، تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تمہاری جو انفرادی زندگی تھی اس میں بھی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی، اور بحیثیت جماعت اور بحیثیت قوم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ تو دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھ کر ان آفات کو دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ ہمیں توجہ دلا رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ایک دن ہم سب کو اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے،
اور دوسرے یہ کہ کیا ہم نے دنیا میں جو اجتماعی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی تھیں وہ بیداری کے ساتھ ادا کی ہیں؟ ہم نے اپنی قوموں کو سنوارا ہے؟ ہم نے خدا کی دی ہوئی زمین میں اپنے لیے بہتر حالات پیدا کیے ہیں؟ ہمارے اوپر جو اجتماعی نظم کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعور کی چادر تان دی تھی، ہم اس میں چھپ کر تو نہیں رہ گئے، ہم نے فی الواقع اس سے اپنے زمین و آسمان کو دیکھا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جو بیداری کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی یہ بیداری کہ دنیا میں قیامت کو سمجھ کر جیو، اور یہ بیداری کہ تم پر اس دنیا کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو انفرادی طور پر بھی ادا کرو، اس کے نتائج نکلیں گے، اور اجتماعی طور پر بھی ادا کرو، اس کے بھی نتائج نکلیں گے۔ اور جو قومیں اجتماعی طور پر بیدار رہتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین پر آسائش اور آرام کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، وہ آلام سے بڑی حد تک نجات پاتی ہیں۔ لیکن جو قومیں ایسا نہیں کرتی وہ دنیا میں بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر یہی چیز ان کے لیے آخرت کی تنبیہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب کا قانون بالکل الگ ہے۔ یہ آفات، یہ آلام، یہ زلزلے، یہ طوفان ان دو مقاصد کے لیے اس دنیا کے نظام میں رکھے گئے ہیں، اور یہ دونوں مقاصد اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو ان دونوں پہلوؤں سے بیدار رہنا چاہیے۔ اچھا، بہت ہی تفصیل سے اور بڑی ہی وضاحت سے قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ چند ضمنی پہلو میں مزید چاہتا ہوں ان کی بھی توضیح لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم سنتے تھے جی جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں، اور اللہ کی ظاہری بات ہے، اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طریقے کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں مقصود تنبیہ ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، موت کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنی ترقی کی، کنسٹرکشن کے معیارات کو تبدیل کیا، ابھی بھی وہی زلزلے ہیں جو جاپان میں آ رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ مرتب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے تھے کتنی ہی دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر برس ہا برس سے سیلاب آتے تھے، بارشیں ہوتی تھی تو وہ ڈوب جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کی، ترقی کی، سائنس نے ان کی مدد کی، اب اس طریقے سے وہاں پر یہ چیزیں نہیں آتی۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تنبیہات تھیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں، تو انسان نے جب اپنے علم کے ذریعے ان کو روکنے کا بندوبست کیا تو پھر خدا کی طرف سے جو تنبیہ کا پہلو تھا وہ تو ہمیں پھر ایک جگہ پر فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کر کے تنبیہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے اپنے علم کے ذریعے اس کو ریورس کر دیا، تو پھر اب تنبیہ کیسے ہوگی؟ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تنبیہات کے ذرائع محدود نہیں ہیں، یعنی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا اہتمام کریں، یہ ہماری جبلت میں رکھا گیا ہے، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس سے دنیا میں ہمارے لیے آسائش بھی پیدا ہوتی ہے اور راحت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اسی سے ہم بہت سے آلام کا رخ موڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دریاؤں اور طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ انسان کے باطن کا ظہور ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ غیر معمولی خلاقی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق کا ایک پرتو انسان پر ڈال دیا ہے، اس سے کام لے کر وہ حیرت انگیز کارنامے دکھاتا ہے۔ جب وہ یہ کام کر لیتا ہے تو اب تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے 10 اور صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ چلنا ہے، وہ اپنا کام کریں گے اور راستے نکالتے رہیں گے، اس لیے کہ تنبیہ بھی ضروری ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جو آلام، جو مصیبتیں بھی آتے ہیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو دونوں چیزوں کو جب ساتھ لے کے انسان چلتا ہے تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بہت کچھ راحت کا باعث بنتی ہیں، بلکہ اگر وہ سچی تنبیہ کے ساتھ جیے تو یہی آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راحت اور اللہ کے کرم کا باعث بن جاتی ہے۔ تو تنبیہات اللہ کے ہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ آپ دیکھ لیجئے
کہ ابھی جو 2-2.5 سال انسانیت نے بھگتا ہے اس میں کون سی چیز ہے کہ جو مقابلہ کر سکے. یعنی بڑا وقت لگا کہیں جا کر کہ ہم اس کا راستہ روک سکیں، اور اس میں بھی 2-2.5 سال تک پوری انسانیت سرگرم رہی تب یہ ممکن ہوا. لیکن کیا ہم نے سارے جرثومے ختم کر دیے ہیں، سارے راستے بند کر دیے ہیں؟ اللہ کے ہاں اس کی کوئی کمی نہیں، اس کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کریں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا، ہم سب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ہاں جس وقت یہ مناظر سامنے آتے ہیں آفت زدہ علاقوں کے، زلزلوں کے، طوفانوں کے، تو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ اشکال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلیں تنبیہ کروانی تھی، فردوس بری کے لیے انتخاب کرنا ہے، موت کی یاد دہانی کا بندوبست بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی اس پوری گرینڈ اسکیم میں جو آ کر پستا ہے وہ تو لئیے کا، تونسے کا، دادو کا، سکھر کا عام دیہاتی ہے، عام کسان ہے. یہ تنبیہ کے لیے گلبرگ اور DHA کی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ بیچارہ غریب کی جھونپڑی یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیوں گراتے ہیں لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے غریب رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب شروع کیا تھا تو ایک کی جھولی میں بہت سا سونا ڈال کر اور دوسرے کی جھولی کو خالی کر کے شروع نہیں کیا تھا. اس نے تو ایک جگہ سے جہاں آپ لائن لگا دیتے ہیں لوگوں کو دوڑنے کا موقع دیا، لیکن انسان نے انسانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، راستے روکے ہیں، انسانوں کے لیے ترقی کی راہوں میں خود رکاوٹیں پیدا کی ہیں. مختلف طبقات نے اپنے طبقاتی مفادات کے لیے خود اپنے ہی بھائیوں پر ظلم توڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ہر حال میں ادا کرنی ہیں. وہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ غربت بھی ہوگی، لوگوں کو بیماریوں کا شکار بھی ہونا ہوگا، ان کو طرح طرح کے آلام کا ہدف بھی بننا ہوگا. تو وہ ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں ادا کرنی ہیں. باقی جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو اوپر نیچے کر دے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر اس جرثومے کو داخل ہونے کے لیے نہ وائٹ ہاؤس روک سکا نہ کوئی اور روک سکا. دونوں کام کرتے رہتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جس وقت یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں عام طور پہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کر دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دہانی بھی آ گئی، لیکن انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا غفلت کا ایسا پہلو ہوا ہے کہ عالمی سطح پہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا اتنا بڑا بندوبست کیا ہے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضی کے اسباب کیا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایسے پہلو ہیں جن کو انسانیت بطور انسان کے مشترکہ طور پہ جب بھول جاتی ہے، فراموش کرتی ہے، تب جا کر اللہ کی کوئی تنبیہ جو ہے متوجہ ہوتی؟ چونکہ موت تو بالعموم آئی رہی ہے، لیکن یہ جو بڑے پیمانے پر ایک تنبیہ اور تحذیر کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری طرف سے ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے صدور کے بعد اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے علم میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو کوشش کر کے بہتر بھی کر سکتے ہیں. میں نے دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی ایک یہ کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں بیدار رہے کہ میں یہاں عارضی طور پر بھیجا گیا ہوں. وہ اگر دنیا میں غفلت شعار ہو جائے گا تو اسی سختی کے ساتھ تنبیہ بھی ہوگی اور ہر حال میں ہوگی. اس کے راستے اللہ کے ہاں 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، ہزاروں ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے وہ تنبیہات نازل کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے غفلت یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کے لیے خدائی تنبیہات کا ذریعہ بنتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ کہ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت. یعنی انسان کے اوپر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کر لے، اپنے ذاتی مسائل حل کر لے. انسان اپنے وجود کے لحاظ سے جس طرح فرد ہے اسی طرح اجتماع بھی. میری قوم، میرا علاقہ، میرا ملک، جس طرح میرے اوپر انفرادی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح میری اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. میں انسانیت کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں.
ان تمام درجات میں ہم بیدار رہیں۔ تو جب کبھی ہم اس میں غفلت برتتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ تنبیہ بھی کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا بھی ہے کہ اگر تم صحیح طریقے سے خدا کے قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اجتماعی معاملات میں جب ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے نتائج اس دنیا میں نکلتے ہیں، اس لیے کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، اور انفرادی طور پر جب ہم غفلت شعار ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، جہاں ہر شخص تنہا اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا۔ وہاں کی جواب دہی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ آپ نے ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت سنی ہوگی۔ عام طور پر مسلمان خطبہ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ایک آیت اس کا جامع ترین جواب ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل کا رویہ اختیار کرو، جسٹس، دوسروں پر احسان کا رویہ اختیار کرو۔ صرف عدل نہیں، صرف انصاف نہیں، صرف برابر کی بات نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور احسان۔ اور یاد رکھو تمہیں اس دنیا میں خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اپنے مال میں اپنے اعزاء کا حق سمجھو، وایتاء ذی القربی۔ اور پھر فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں بدکاری سے روکتا ہے، تمہیں حق تلفی سے روکتا ہے، اور تمہیں لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف ہر قدم اٹھانے سے روکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ عدل کرو، اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرو، اپنے آپ کو حق تلفی سے محفوظ رکھو، لوگوں کی جان، مال، عزت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو، آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت برتو گے تو یہی دنیا تمہارا محشر بن جائے گی۔ تبھی آپ نے واضح فرمایا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، چند اور مختصر سوالات ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ ابھی باقی ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت گلوبل وارمنگ کے بارے میں بہت اویئرنیس کمپینز جاری ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے سیلاب، اسی طرح سے یہ طوفان اور بارشیں، ان کی ناہمواریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ بطور مسلمان ہم لوگ جب لوگوں کو دنیا کے مسائل کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہماری جو دعوت کا عنوان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی محرومی ہے، مظلومی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ مسلمان پسے ہوئے ہیں، لیکن جو گلوبل مسائل ہیں، جو عالمی مسائل ہیں، پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، ہائیجین کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، مسلمان اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا دینی لحاظ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محض اپنے ذاتی ضروریات، اپنی علاقائی ضروریات سے آگے بڑھ کے گلوبلی سوچیں اور وہ چیزیں جو پورے کے پورے عالم کو امپیکٹ کر رہی ہیں اس میں بھی بہتری لانے کے لیے اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو بروئے کار لے کر آئیں؟ یہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ ایک میری آپ کی دینی ذمہ داریاں ہیں، وہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے بیان کر دیا۔ ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جو انسان کی حیثیت سے میری عقل مجھ پر عائد کرتی ہے، وہ بھی خدا ہی کی ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، تو میری زندگی، آپ کی زندگی، ہر فرد کی زندگی محض فرد کی زندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ پوری انسانیت سے وابستہ ہے، چھوٹے پیمانے پر اپنی برادری، خاندان اور اپنی قوم سے وابستہ ہے۔ تو مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر انسان کو صرف فرد کی حیثیت سے نہیں جینا۔ ہم جنگل میں پیدا نہیں ہوتے، ہم معاشرے میں پیدا ہوتے، اس لیے پوری انسانیت کے مسائل ہم میں سے ہر شخص کے مسائل ہونے چاہیے۔ ہمارا جو بنیادی رشتہ ہے، باہمی رشتہ، وہ انسانیت کا رشتہ ہے، وہ ہر مذہب سے، ہر طبقے سے، ہر قوم سے بالا تر رشتہ ہے۔
اور اس رشتے کی بھی پیغمبروں نے تعلیم دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو، تمہارا باپ آدم بھی مٹی سے بنایا گیا تھا اور تم سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد۔ تو اس لحاظ سے پوری انسانیت کے مسائل، میرے بھی مسئلے ہیں، آپ کے بھی مسئلے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو فرد کی حیثیت سے اپنی ذات میں بند نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اور جو شعور دیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچیں۔ تو انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں بھی غفلت بڑی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ ہے، اسی طرح قومی ریاستوں کا جب قیام انسان نے کیا اور اس کے ساتھ نقل مکانی پر پابندیاں لگائی ہیں، اس سے وہی اونچ نیچ آخری درجے میں پیدا ہوئی ہے جس نے انسانوں کی آسائش کی ہوس کو دوسروں کے لیے ذلت اور موت بنا دیا۔ یہ سب چیزیں ہماری توجہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہم انسانی سطح پر سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے دور حاضر میں یہ غیر معمولی عنایت کی کہ مواصلات کے ذرائع پیدا کر دیے۔ چشم زدن میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایکسپلوژن ہوا ہے موجودہ زمانے میں۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کھیتی باڑی نے، دہقانی نے ایک جگہ رہنا سکھایا، بستیاں آباد کی انسان نے، تہذیبوں کی ابتدا کی، انڈسٹریل ریولوشن کے اثرات اور نتائج پر یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے فلسفیوں نے اپنے قلم توڑے ہیں۔ یہ جو موجودہ زمانے میں تبدیلیاں آئی ہیں یہ بتا رہی تھیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اب قوموں اور ملکوں سے بلند ہو کر عالمی سطح کا نظم قائم کریں تاکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے فوجوں پر اخراجات ختم ہوں، انسانوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر پابندیوں کا خاتمہ ہو، یہ ملک لوگوں کے لیے جیل خانے بن کر نہ رہ جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، لوگ اس کو آباد کریں اور ان کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن انسان نے اس پیغام کو نہیں سنا اور اس کے بجائے وہی معاملہ جو ہم قومی سطح پر کرتے ہیں کہ بعض طبقات تمام وسائل پر قابض ہو جانے کے بعد نیچے یا اوپر نہیں دیکھتے، اسی طرح عالمی سطح پر بھی قوموں نے یہ نہیں دیکھا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہمارے ہاں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑی انصاف کی بات کہی کہ یہ قوم اس وقت جو کچھ بھگت رہی ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یعنی یہ جرائم کچھ دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، نتیجہ یہاں نکل رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ہر سطح پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اجتماعی زندگی میں ایک قوم کی سطح پر، اپنے ملک کی سطح پر، اپنے خاندان کی سطح پر بیگانہ ہو جاتے ہیں تو وہاں بے انصافی جنم لیتی ہے، اور اگر عالمی سطح پر یہی رویہ اختیار کر لیں تو اس میں بھی قومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کے لیے راستے ہی راستے ہیں اور دوسری جگہ بند گلی میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان انسانی سطح پر سوچنا سیکھے۔ برٹرن رسل اپنی پوری زندگی میں عالمی حکومت کا خواب دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ محض ایک خواب نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں، لیکن انسان اس جانب بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پھر یوکرین میں جنگ چھیڑ کر بیٹھ گیا۔